اس وقت الیکشنز اراؤنڈ دا کارنر ناؤ، 8 کی ڈیٹ آ چکی ہے، لیکن تاثر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہی ووٹ کو عزت دینے والی جو مسلم لیگ نون ہے، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج پہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ساتھ ہی اب یہ الیکشن جیتے گی، اگر جیتے گی ویسے الیکشن نہیں جیت سکتی. اسٹیبلشمنٹ کا میں اس لیے دوش نہیں سمجھتا. علیم خان اور جہانگیر ترین دو ایسی اینٹیز ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو گراؤنڈ لیول پالیٹکس کو سمجھتے تھے. اب اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں کہا تھا ان دونوں کو نکالیں آپ پارٹی سے، ان کو بے توقیر کر کے نکالا. اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے سارے جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے وہ توڑنا شروع کر دیے ہیں. اس لیے دوش نہ اسٹیبلشمنٹ، اور یہ سب کچھ نیچرل ہو رہا ہے. یہ میرا خیال ہے خان صاحب کا قصور ہے، ان کی ایروگنس. میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں نے کہا یہ نیچرل ہو رہا ہے، آرگینک ہو رہا ہے. آپ سمجھتے نہیں، میں دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر تو اسکوپ ہی کوئی نہیں ہے. اب جماعت ختم ہو چکی ہے نا، لیڈرشپ کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں نا کون چلائے گا؟ علیمہ خان صاحبہ چلائیں گی. کوئی ہوتا ہے نا، اب نائب مقرر کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں بندہ میری غیر موجودگی میں پارٹی چلائے گا. یہ جب آپ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کو توڑ کے مسلم لیگ کاف جس طرح بنائی گئی تھی پرویز مشرف کے دور میں، آپ اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ جی ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ انہوں نے آنا تو کاف لیگ میں تھا. دو فلٹریشن پروسیس ہوئے ہمارے ساتھ. مشرف دور میں کاف لیگ بنی، اور خان صاحب کے دور میں ہمارے لوگوں کو توڑ کے کبھی جنوبی پنجاب محاذ، کبھی کچھ. اب یہ جو کمپیریزن آپ کرنے لگے ہیں 2018 کا 2023 کے ساتھ، تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہمارے لوگوں کے اوپر تشدد ہوا ہے، ہماری عورتوں کو بند کیا گیا، جو اگر بندہ نہیں ملتا تو بندے کے گھر والوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. مسلم لیگ نون نے تو اس کا 10% بھی فیس نہیں کیا. پہلی بات یہ، مریم بی بی نے، شہباز صاحب نے، حمزہ صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، سعد رفیق، the list goes on. خاندان کے خاندان میں نے ٹوٹتے دیکھے ہیں. ٹوٹ کس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ بروکن. لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی کتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یار. چلیں خواتین کو چھوڑیں وہ اس طرح. تو پھر مریم بی بی ابھی جب جلسے کے اندر رو رہی تھی تو لوگوں نے اس کے اوپر بھی بہت کرٹیسائز کیا کہ جی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ you've been meeting your father every other day. Her father coming back in a jalsa. That welcome is still very controversial. That welcome is kind of controversial in a sense. ہاں وہ اس کی وجہ یہ کہ میاں صاحب کی واپسی جس طرح ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ نے خاص طور پہ جو کردار ادا کیا ہے ضمانت کے حوالے سے کہ جی میاں صاحب از ناٹ ہیئر اینڈ ہی گیٹس دیٹ پری ارسٹ. اسپیشل اٹرنی ہر مختار خاص ہر بندہ اپوائنٹ کر سکتا ہے، ہر بندہ اسپیشل اٹرنی اپوائنٹ کر سکتا ہے. How come the NAB prosecutor was just roaming around over there in the court? نہیں وہ کیا ہوا تھا؟ اچھا، پروٹیکٹیو بیل اسی دن لگی ہوئی تھی، سو وہ نوٹس پہ تھا، ہی واز دیئر. اس کیس میں نوٹس نہیں تھا بٹ کیس کلب ہوئے ہوئے تھے، اور نیب نے آپ کو کنٹیسٹ تک نہیں کیا. نیب نے ہر بات میں آپ کی ہاں میں ہاں میں. کیوں؟ نیب کا چیئرمین بدل گیا کیونکہ چیئرمین نیب وہ شخص نہیں ہے. وہی چیئرمین نیب جن کو آپ لوگوں نے لگایا تھا. غلطی کی تھی اچھا شاید عباسی. اچھا وہ لگایا تھا بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان تحریک انصاف آج یہ کہتی ہے کہ اس چیف الیکشن کمشنر کو لگا کے ہم نے غلطی کی. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کھل کے بتائیں نا، ول یو ایکسیپٹ دس فیکٹ کہ ایکچولی ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی تھی؟ نہیں، ڈوریں مجھے نہیں لگتا کہیں اور سے ہل رہی تھی. ملک ریاض صاحب کی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے دبئی میں؟ میں نے مرسا علی شاہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھا ہے، مجھے اس کا نا علم ہے نہ مجھے بتایا گیا. میں دیکھیں جہاں تک آپ نے میاں صاحب سے کہا میاں صاحب یہ میں نے خبر دیکھی ہے، آپ کو ایسے بندے سے نہیں ملنا چاہیے. اس پہ بات نہیں ہے بٹ میں part of the crime? Absolutely. He's part of the crime. He should be prosecuted. He should be prosecuted. You think he's part of the crime, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کی میاں صاحب سے ملاقات. یہ مجھے نہیں پتا. تو صرف مرزا علی شاہ کے ٹویٹر پہ دیکھا، اس پہ نہ بات ہوئی نہ وہ ایشو ریز ہوا. آ کے پیش ہو نا، پھر سپریم کورٹ کو آ کے بتائیں کہ آپ نے کیوں ڈیفالٹ کیا ان پیسوں. طاہر صاحب کی جانب سے آج ایک پیغام اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے نون لیگ کے تمام رہنماؤں کو جانا چاہیے کہ عطا اللہ طارڑ نون لیگ کے تمام رہنماؤں کو یہ کہتا ہے آج کے بعد ملک ریاض سے آپ میں سے کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہونی چاہیے.